رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ تیری امت آج عزیز ہو گئی ہے، تو جس قوم کے لیے بیداری کے نغمے اور غزلیں گاتا رہا آج اس کی نسل سرفراز ہو گئی ہے۔ خوب یہ بشارت ہے اقبال کے لیے، وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے لیے وہ بشارتیں، اور انبیاء کن کی بشارتیں دینے کے لیے آئے؟ انبیاء اقبال جیسوں کو بشارتیں دینے کے لیے آئے، اقبال جیسوں کو بشارتیں دینے کے لیے آئے۔ اگر امام خمینی کو خدا بشارت دینا چاہے تو کیا بشارت دیں گے؟ کہ آپ کے مقلدین زیادہ ہو گئے ہیں؟ نہ، امام خمینی کو اگر خداوند تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے تو کیا بشارت ہوگی؟ جو خمینی کو خوش کر دے، وہ بشارت آئے گی جو خمینی کو خوش کرے کہ اے خمینی، وہ امت جس کو آپ چھوڑ کر آئے ہو آج عزت و شرف کے بہت اوج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ حزب اللہ آج امام خمینی کی بشارت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو راستہ آپ دکھا کر آئے تھے وہ انہوں نے بھولا نہیں ہے، وہ راستہ آج بھی انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس راستے پر آج بھی چل رہے ہیں۔ شہداء کو خدا نے بشارت دی، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب شہداء کو بشارتیں دیتا ہے جو قتیل در راہ حق ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ سمجھو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فارحین بما آتاہم اللہ، یہ خوش ہیں، خوشحال ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ہر آن شہداء کو بشارتیں مل رہی ہیں۔ کیا بشارتیں؟ پوروں کی نہ، خدا نے ان کو بشارت دی ہے کہ وہ لوگ جو تیرے ساتھ شہید نہیں ہوئے بلکہ رہ گئے ہیں، پیچھے زندہ ہیں، ان کے لیے کیا حالت ہے ان کی؟ ان لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اے شہید جو تو چھوڑ آیا ہے جس نسل کو اپنے پیچھے، وہ تجھے خون میں لت پت دیکھ کر ڈرے نہیں ہیں، وہ گھبرائے نہیں ہیں، انہوں نے یہ راستہ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ تیری لاش دیکھ کر ان کے ارادے اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ وہ نوید ہے جو شہید کو جنت میں خوش کرتی ہے، بارگاہ خدا میں خوش کرتی ہے۔ ہر ایک کی خوشخبریاں الگ ہیں۔ امت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے انبیاء کو بشیر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ بشیر کے کیا معنی ہے؟ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ بشیر یعنی مایوس قوموں کے اندر امید کی کرن جگانے والا، وہ امتیں جو مایوسی کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ چونکہ امتوں کو کب بشارت ملتی ہے؟ آج پاکستانی قوم کو آپ جتنی بھی خوشخبریاں دیں، مثلا آپ اس کے لیے جتنے آرڈیننس پاس کریں، کبھی بھی مسکراہٹ نہیں طاری ہوتی اس کے اوپر۔ کب مسکرائے گی؟ جن کو آٹا نہیں ملتا ان کی بشارت کیا ہے؟ کہ آٹا مل رہا ہے۔ آج جن کے یہاں بجلی نہیں ہے ان کی بشارت کیا ہے؟ کہ اب بجلی کٹے گی نہیں۔ جن کے یہاں گیس نہیں ہے ان کی بشارت یہ ہے کہ اب گیس آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ جس کے بچے تعلیم سے محروم ہے اس کی بشارت یہ ہے کہ تیرے بچوں کو اب تعلیم مل جائے گی۔ جس کا بیمار اسپتال میں پڑا ہوا ہے اس کی بشارت یہ ہے کہ تیرے مریض کا علاج میسر ہو گیا ہے۔ جس کا بیمار میں پڑا ہوا ہے، مریض پڑا ہوا ہے اور اس کو اسپتال میں کچھ میسر نہیں ہے، اسے اگر آپ کہیں کہ ہم نے نیا ٹی وی چینل کھول دیا ہے، آیا وہ اس کو بشارت سمجھے گا اپنے لیے؟ وہ کیا بشارت ہے اس کے لیے؟ وہ امت جو آج ناامنی کا شکار ہے، جس کی گلی گلی میں ناامنی ہے، جس کی گلی گلی میں قتل و غارت ہے، جس کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ نہ اس کا دین محفوظ ہے، نہ اس کی آبرو محفوظ ہے، نہ اس کا سرمایہ محفوظ ہے، نہ اس کا ملک محفوظ ہے، نہ اس کی حکومت محفوظ ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ مایوسی کے بادل ہیں۔ مایوسی کے بادلوں کے تحت زندگی بسر کرنے والے جن کے اوپر یاس کی گٹا چھا گئی ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ مایوسی انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے، مایوسی خودکشی تک انسان کو لے جاتی ہے، ان قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر امید پیدا کی جائے، امید پیدا کی جائے۔ امید کون پیدا کرے گا؟ امید وہ پیدا کرے گا جسے خدا نے اسی لیے مبعوث کیا ہے، جسے خدا نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر پیدا کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا ہے۔ یعنی آپ اس مایوس قوم کے اندر جا کر امید کی کرن پیدا کریں، اس کو بتائیں مایوس نہ ہو، پھر بھی راہ نجات موجود ہے۔ یہ جو تفرقے کی وجہ سے، یہ جو اختلاف کی وجہ سے، یہ جو ایک دوسرے کے دست بے گریبان ہونے کی وجہ سے مایوسی کی انتہا تک جا پہنچی ہے، اس کے اندر امید پیدا کریں، اس وقت یہ امت خوشحال ہوگی۔ یہ خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور نذیر
ہم نے کہا ڈرانے والا. میں نے کم از کم جو ترجمے دیکھیں سب میں ڈرانے والا ہے. جیسے ابھی ہمارے ممبروں پر ایک کام ہوتا ہے, ایک کوئی اچھا خطیب عالم تقریر تیار کرتا ہے, پھر اس کی کیسٹ سارے سنتے ہیں اور وہ سال سال تک دوسرے خطیب اس کو چلاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے بعض علمی کام بھی ہے. اگر نیا کسی نے ترجمہ کرنا ہے تو اگر کوئی نئی بات اس میں کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ پہلا موجود ہے اسی کا ایک ایڈیشن چھپوا دو. آپ نیا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب مکھی پہ مکھی مارنی ہے آپ نے. نذیر کا مطلب ڈرانے والا نہیں ہے. نذیر ایک جنگی اصطلاح ہے, یہ میں نے کئی جگہوں پر بیان کی ہے. نذیر ایک جنگی اصطلاح ہے. جنگ میں ایک پوسٹ ہوتی ہے, ایک گروہ یا ایک شخص جو مچان بنا کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور دشمن پر نظر رکھتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ او پی. جنگ کا دار و مدار سارا اسی کے اوپر ہوتا ہے. جس فوج کو اور اس فوج کی کمانڈ کو لشکر کی حرکات و سکنات کا علم نہ ہو وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. جو دشمن کو زیر نظر رکھے, اس کی حرکات کو زیر نظر رکھے, اس کے حربوں کو, اس کی چال ڈال کو, اس کی جنگی مشینری کو, اس کی تیاری اور آمادگی کو زیر نظر رکھے. عرب اپنی زبان میں لغت میں اس کو نذیر کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نذیر. کون؟ یعنی امت کا نگہبان, وہ شخص جو نگاہیں بڑی دور رکھتا ہو, جس کی بصیرت بہت فوق العادہ ہو, جو حادثات کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے بھانپ لیتا ہو, جو دشمن کے ہر حرکت سے آگاہ ہو اور اپنی امت کو بر وقت آگاہ کرتا جائے کہ ابھی کون سا خطرہ تمہارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے, کون سا خطرہ تمہیں پیش آنے والا ہے اور عنقریب حالات کیسے ہونے والے ہیں. اس کو کہتے ہیں نذیر. امتوں کا نذیر یعنی نگہبان, جو بہت اونچی مچان پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو قرآن نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ رسول افق اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر لحاظ سے افق اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بصیرت رسول افق اعلیٰ پر ہے, سیاست رسول افق اعلیٰ پر ہے. اور ایسا افق اعلیٰ پر بیٹھا ہوا راہبر جس قوم کو مل جائے وہ دشمن سے کبھی غافل نہیں ہوتی. ہر امت کو اس کی ضرورت ہے, اور وہی امتیں سرفراز ہوئی, نجات پائی ہیں جنہیں ایسے لوگ مل گئے. بعض لوگ ہیں حالات وقوع پذیر ہونے کے بعد بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے اوپر کیا بلا نازل ہو رہی ہے. آج الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حالات مایوس کن ہیں پوری دنیا کے اندر, پورے عالم اسلام. میں چاہتا تھا اس حصے کی طرف اشارہ کروں. اس وقت مختلف ممالک میں تفرقے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن ظاہراً وقت تمام ہے, وہ حصہ رہ جائے گا گفتگو کا. اگلی جو مجالس ہوں گی ان کے اندر اشارہ ہوگا. کس طرح سے تفرقہ ڈال رہے ہیں, ہر سطح پر تفرقہ ڈال رہے ہیں. یہ لطف ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ اگرچہ دشمن بہت کثیر تعداد میں ہے, دشمن بہت خونخوار ہے, دشمن نے عزم کیا ہوا ہے مسلمانوں کی تذلیل کا, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے سامان عزت بھی مسلمانوں کو عطا کیا ہوا ہے. اسباب عزت بھی مسلمانوں کو مہیا کیے ہوئے ہیں. اسباب عزت میں قرآن ہے ہمارے پاس, دین ہے ہمارے پاس, اقدار دینی ہے ہمارے پاس, لیکن ہر نسل کو کچھ مخصوص خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسباب عزت عطا کیے ہیں. بر صغیر کے اندر علامہ اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خدا کا دیا ہوا سبب عزت تھا. اگر اس کی ندا سن لی جاتی, پیغام آور عزت تھا اس قوم کے لیے. وہ یہ کہتا تھا کہ اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی عزت کی فکر کرو. اگر عزت ہوئی تو تمہیں آٹا بھی مل جائے گا, اور اگر آٹا ملتا رہے تمہاری عزت نہ ہو یہ ذلت ہے تمہارے لیے. تم عزت کی جستجو میں رہو, عزت کی تلاش میں رہو. کربلا کا پیغام بھی عزت کا پیغام ہے. آج اللہ نے یہ لطف کیا ہے جہان اسلام پر کہ عالم اسلام میں اگرچہ فتنہ انگیز عالم نما بھی موجود ہیں, تفرقہ ڈالنے والے بھی موجود ہیں, تفرقوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی موجود ہیں, مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے والے بھی موجود ہیں, کفر و تکفیر کے مسلمانوں کے خلاف فتوے دینے والے بھی موجود ہیں.
یہ سب کچھ موجود ہے, دشمن کے اعلاکار موجود ہیں, لیکن در عین حال خداوند تبارک و تعالیٰ نے امید مسلمین کے لیے ایسے اسباب آج بھی مہیا کیے ہیں کہ اگر مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں تو آج بھی اس مایوسی کو امید میں بدل سکتے ہیں. آج رہبر معظم انقلاب نے, یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا؟ یہ انقلاب جس نے اسلام کا سر اور مسلمین کا سر فخر سے بلند کیا, اور اس انقلاب کا ایک ثمرہ آج حزب اللہ کہ جس نے جھکی ہوئی گردنیں عربوں کی اور غیر عربوں کی فخر سے بلند کر دی. جن کو کہا جاتا ہے خطرہ ہے, تشیع خطرہ ہے, یہ خطرہ نہیں ہے. اسرائیل کے شر سے بچانے والا عربوں کو آج یہی گروہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مسلمین کی نجات کے لیے پیدا کیا اور مسلمین کی عزت و سرفرازی کے لیے پیدا کیا. اگرچہ ایسے بھی موجود ہیں جو صرف یہ پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ ان کے لیے دعا نہ کرو, یہ شیعہ ہیں, ان کی کامیابی کی دعا نہ کرو, یہ شیعہ ہیں. ایسے بھی جراثیم موجود ہیں, لیکن در عین حال ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آج وہ تحفے, وہ نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں. ایسا رہبر موجود ہے جس کی نگاہ بہت بلند ہے, جس کا سخن بہت دل نواز ہے, جس کی جان بہت پرسوز ہے, جو صبح و شام درد اسلام میں جلتا رہتا ہے, جو اپنے دل نواز پیغام کے ذریعے دنیا کو, بشریت کو بیدار کر رہا ہے, اور جس کو خدا نے اتنی نگاہ بلند دی ہے کہ اپنے تاریک کمروں میں اور بیٹھ کر دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر دشمن کے بنے ہوئے منصوبے بھی اس کو پتہ چل جاتے ہیں, اور بر وقت اپنی قوم کو آگاہ بھی کر دیتا ہے کہ ایھا المسلمون, خیال رکھنا تمہارا خونخوار دشمن بیدار ہے, اس نے بڑا خطرناک نقشہ بنایا ہے, اور وہ نقشہ اس کا تفرقہ ہے. تفرقے کے ہتھیار کو اس نے تیز تر کر دیا ہے. بس اوقات ہوتا ہے جب کوئی خنجر اگر تیز کر رہا ہو, قربانی کے دن عید کو صبح جانور ذبح کرنے سے پہلے ایک منظر ہوتا ہے, سب کے سب چھریاں تیز کر رہے ہیں. یہ چھریوں کی تیزی کس چیز کی علامت ہے؟ کسی کو ذبح ہونا. اگر ان جانوروں کو شعور ہوتا, یہ جو چھری تیز ہو رہا ہے ساتھ ہی چارہ کھا رہا ہے, بھینس لے کر آئے, بیل لے کر آئے, اس کے اندر اس کو چارہ ڈالا ہوا ہے, گھاس کے 2 تنکے ڈالے ہوئے ہیں, وہ اپنی پیٹ کی فکر میں ہے اور بڑے مزے سے چٹخارے لے کے کھا رہا ہے, اور ساتھ بیٹھا ہوا چھری تیز کر رہا ہے, اور یہ چارہ کھانے میں اتنا مست ہے کہ اس کو خبر نہیں ہے کس کی تیاری ہو رہی ہے, یہ کس کی تیاری ہو رہی ہے. آج یہی حالت انہوں نے مسلمانوں کی کر دی. چارہ ڈال دیا ان کے سامنے, کسی کو کرسی کا چارہ ڈال دیا, کسی کو پوسٹ کا چارہ ڈال دیا, کسی کو اقتدار کا چارہ ڈال دیا, کسی کو کیا بنا دیا, اور ساتھ بیٹھ کر چھری تیار کر رہے ہیں. عرب لیڈروں کو دیکھیں کتنا چارہ ڈالا ہوا, عیاشی کا چارہ ان کو ڈالا ہوا, اور ان کے پڑوس میں بیٹھ کر چھری تیز کر رہے ہیں, اور ان کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا سوچا جا رہا ہے.